السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ پھر سے سورہ آل عمران کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم، جب کہنے لگے آپ مومنوں سے کیا نہیں ہے کافی تم کو، ان یمدکم، یہ کہ مدد کرے تمہارا رب، بثلاثتی آلاف، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، آسمان سے اترنے والے۔ یعنی جنگ بدر میں بہت سے کم تھے مسلمان، تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ گھبراؤ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، تو تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ مدد بھیجے، فرشتوں کی مدد بھیجے۔ یہاں پہ تعداد کا لفظ آ گیا ہے کہ 3000 فرشتوں کی مدد بھیجے جو آسمان سے اترنے والے ہوں، تو تمہیں اسی پر خوش ہونا چاہیے۔ جب آپ کہنے لگے مومنوں سے کیا نہیں ہے کافی تم کو کہ مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اترنے والے، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور تم ڈرو گے، ویاتوکم، اور وہ آئیں گے تمہارے پاس، من فورہم، فوراً، ھذا یمددکم، یہ مدد ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، 5000 فرشتوں کے ساتھ، مسومین، نشاندار گھوڑوں پر۔ یعنی اگر تم صبر کرو گے، یعنی اگر تم بے صبری نہیں دکھاؤ گے، یہ نہیں کہو گے لو ہم تو تھوڑے سے مسلمان ہیں اور کافر بہت زیادہ ہے، تو اگر تم اس بات پر صبر کرو گے تو تمہارے پاس فرشتے فوراً سے آ جائیں گے۔ یہاں پہ 5 کا لفظ آ گیا کہ 5000 فرشتے جو ہیں وہ نشاندار گھوڑوں پر بیٹھ کے تمہاری مدد کو آئیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم بس صبر سے بیٹھے رہو، صبر سے کام لو۔ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے اور بچو گے، آئیں گے وہ تمہارے پاس فوراً، یہ مدد ہوگی تمہارے رب کی طرف سے 5000 فرشتوں کے ساتھ نشاندار گھوڑوں پر۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے، الا مگر، بشرا، خوشخبری، لکم، تمہارے لیے، ولتطمئن قلوبکم بھی، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ تمہارے دل۔ یعنی یہ مدد اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ تاکہ تم خوش ہو جاؤ، تم پریشان ہو رہے ہو نا کہ ہم تو تھوڑے سے ہیں، تو اس بات سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کہ نہیں، تمہارے ساتھ فرشتوں کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل۔ ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا مگر، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، اللہ جو زبردست حکمت والے ہیں ان کی طرف سے اللہ پاک کی مدد ہوگی۔ اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے، لیقطع طرفا من الذین، تاکہ کٹ جائے ایک فریق ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، یا ذلیل کرے ان کو، پس وہ لوٹیں ذلیل ہو کر۔ یعنی جب مدد تمہاری آئے گی تو تمہیں فتح ہوگی، تو یہ لوگ جو ہیں اپنے گھروں کو اپنے اس میں ذلیل و خوار ہو کر لوٹیں گے، کیونکہ ان کے نصیب میں کفر لکھا ہوا ہے، ضلالت لکھی ہوئی ہے۔ تاکہ کٹ جائے ایک طرف ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، یا ذلیل کریں ان کو، پس وہ لوٹیں ذلیل ہو کر۔ لیس لک من الامر، نہیں ہے آپ کے اختیار میں کچھ بھی، یہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے ان کو، پس بے شک وہ ظالم ہے۔ یعنی اگر وہ توبہ کریں تو اللہ ان کی توبہ بھی قبول کر سکتے ہیں، اگر توبہ نہیں کریں تو اللہ ان کو عذاب دیں گے، سزا دیں گے۔ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نہیں ہے آپ کے اختیار میں کوئی بھی کام، یا توبہ قبول کرے اللہ ان کی، یا عذاب دے ان کو، پس بے شک وہ ظالم ہے۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو نہ تم کھاؤ سود کو دگنے پہ دگنا کر کے۔ یعنی یہاں پہ پھر سود کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ سود ایک حرام چیز ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے نہ کھاؤ، جو کھا رہے ہو وہ حرام ہے۔ اے ایمان والو نہ تم کھاؤ سود کو دگنے پہ دگنا کر کے،
واتقوا اللہ، اور تم ڈرتے رہو اللہ سے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی سب سے بڑھ کر اللہ کا ڈر اور خوف ہے تاکہ تمہیں زندگی میں کامیابی ملے، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے، یعنی اس جہنم سے بھی ڈرو جس جہنم میں کافر جائیں گے، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَأَطِیعُوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اور فرما برداری کرو اللہ اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور تم دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے، اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی نعوذ باللہ جہنم جو ہے کافروں کے لیے، اور الحمدللہ جنت جو ہے اللہ نے فرمایا وہ متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اس لیے آگے بڑھ کر جلدی سے جلدی آگے سے آگے بڑھ کر اپنے رب کی بخشش کرو، مانگو، اور جنت کی طرف دوڑو، اور تم دوڑو مغفرت اور اپنے رب کی جنت کی طرف، جس کی چوڑائی یعنی آسمان اور زمین جتنی، اس کی جتنا آسمان یہاں سے دور ہے اتنی جنت جو ہے چوڑائی میں ہے، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشی میں، والضراء، اور تنگی میں، والکاظمین الغیظ، اور دبا لیتے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس، اور معاف کرتے ہیں لوگوں سے، یعنی اللہ نے فرمایا ایسے لوگ بھی اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہیں، جو ہر حال میں، تنگی میں، خوشی میں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر غصے کو بھی ہمیشہ دبا کر رکھتے ہیں، اور لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں، اللہ کو پسند ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ والذین اذا فعلوا، اور وہ لوگ جب کر بیٹھے، فاحشۃ، کوئی بے حیائی، او ظالموا، یا ظلم کر بیٹھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، ذکر اللہ، تو ذکر کرے اللہ کا، فاستغفروا لذنوبہم، پس بخشش مانگے اپنے گناہوں کی، یعنی جو کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، ظلم کر بیٹھا ہے، تو اللہ سے بخشش مانگے، اللہ کا ذکر کرے، اور وہ لوگ جو کب کر بیٹھے کوئی بے حیا یا ظلم کرے اپنی جانوں پر، تو ذکر کرے اللہ کا، پس بخشش مانگے اپنے گناہوں کی۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔